دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ مقدر جس کا اونچا اور اعلیٰ بخت ہوتا ہے، زندگی میں امتحان بھی انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ ناممکن کچھ بھی نہیں، خود پر اعتماد کرنا سیکھو اور ضدی بن جاؤ۔ جو یہ سمجھ گیا وہ جیت گیا۔ جب الفاظ نہ ہوں تب دعا میں آنسو بہا دیا کرو، میرا اللہ ہے نا، وہ سمجھ بھی لے گا اور قبول بھی کر لے گا۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔ ہار اور جیت اپنے اندر ہوتی ہے، مان جاؤ تو ہار ہے، ٹھان لو تو جیت ہے۔ کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات ضرور جان لیا کرو۔ دل اس کے سامنے کھولنا چاہیے جس نے بنایا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے، وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ زندگی کی کتاب کا سب سے قیمتی صفحہ والدین ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کے الفاظ خاموشی توڑیں، لیکن کسی کا دل نہیں۔ لوگ دیکھتے ہی نہیں اور بول کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد سننے والا اٹھ کر کھڑا ہی نہ ہو سکے۔ دنیا میں سب سے بڑا انویسٹر ہمارے والدین ہیں، اور یہ ایسا سرمایہ کاری ہے جو اپنا وقت، عمر، پیسہ، اپنی سوچ و فکر سب ہم پر قربان کرتے ہیں، وہ بھی بنا کسی لالچ کے۔ اپنی زندگی کے بدترین دور سے گزرتے وقت ایک اچھی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے چہرے بھی پہچان لیتے ہیں جن کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرواہ کرتے ہیں۔ کوئی غروب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا اور کوئی طلوع بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا۔ بہترین ہے وہ لوگ جو زندگی کے عروج اور زوال میں اپنے رب کی رضا پر شکر گزار رہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوٹ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ برائی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو پر اچھائی کے سامنے چھوٹی ہی ہوتی ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنا خود نعمت سے بہتر ہے، کیونکہ نعمت اس فانی دنیا کا سرمایہ ہے، لیکن شکر آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت ہے۔ اپنی امیدوں کو چھوٹا کرو، موت کے اچانک آ جانے سے ڈرو اور نیک کام کرنے میں جلدی کرو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سب سے زیادہ خسارے میں وہ انسان ہے جو حق بات کہنے کی قدرت رکھتا ہے لیکن پھر بھی حق نہ کہہ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیے، والدین، بچے اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں، تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت پر بھی تھام دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے جمع ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشی کے ساتھ
गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल साफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी नीयत की आजमाइश इस वक्त होती है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज़ की लालच ना हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब मेरी दुआ कबूल हो तो मैं खुश होता हूँ कि ये मेरी मर्ज़ी है, और जब कबूल ना हो तो मैं खुश होता हूँ कि ये रब की मर्ज़ी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, जब लोग तुम्हें तकलीफ़ में अकेला छोड़ दें तो जान लो कि अल्लाह ताला तुम्हारे काम का ज़िम्मा खुद लेना चाहता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, दुनिया में सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है, जो ज़मीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त याद करता है तो परेशान मत हो, बल्कि फ़ख्र करना कि उसे अंधेरों में रोशनी की ज़रूरत है और वो तुम हो। कुछ लोग सारी सारी रात जन्नत की दुआएं मांगते हैं, लेकिन दूसरों की ज़िंदगी उन्होंने जहन्नम बनाई हुई होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। अगर किसी की तकलीफ़ देखकर तुम्हें तकलीफ़ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मोहब्बत के सफ़र में सवाल ये नहीं होता कि छाँव में कौन साथ बैठेगा, सवाल तो ये होता है कड़ी धूप में कौन आएगा जो साए की तलाश में आपका साया बनकर आपके साथ रहेगा। दुख इंसान को नहीं तोड़ता, दुख में अपनों के रवैये तोड़ देते हैं। खुद को रोज़ाना याद दिलाते रहो कि खुशगवार ज़िंदगी किसी मंजिल पर जाकर हासिल नहीं होती, बल्कि खुशियाँ ज़िंदगी के रास्ते में ही बिखरी होती हैं। ज़िंदगी इम्तिहानों से भरी पड़ी है, हर रोज़ आपका इम्तिहान होता है, कभी आप पास होते हैं, कभी आप नाकाम होते हैं, बस इतना ही अहम है कि आप सीखते हैं। माफ़ी गलतियों की होती है, तज़लील की नहीं। किसी को दी गई अज़ीतों के बड़े बड़े कुफ़ारे अदा करने पड़ते हैं। ज़िंदगी में खुशियों का दारोमदार इस बात पर होता है आप कितना अच्छा सोच सकते हैं। अच्छी सोच और बुरी सोच आपके हालात के तायन करती है। जब इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ लें कि किसी ने इसका एतबार नहायत सलीके से तोड़ा है। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालों की दुनिया होती है, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे चंद सेकंड ही क्यों ना हो।